یہ میرے پاس علاج کے لیے آئے تھے۔ عدن نے سب سچ سچ بتا دیا، یہ بھی کہ ان سے بہت پیسے ملے تھے، لیکن اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پتلے سے باڈی گارڈ ٹائپ آدمی کے چہرے پر تمسخر ابھرا۔ کہاں ہے وہ اب؟ میں نہیں جانتا، میں قسم کھاتا ہوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ خود میرے پاس آئے تھے۔ کون ہے وہ؟ تمہیں کہاں ملے؟ تمہارا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوال پر سوال پوچھنے لگا، اس کے اعصاب پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں جانتا۔ عدن کی آواز رند گئی، اس کا سر گھومنے لگا، اسے آس پاس شرارے نظر آنے لگے، نیم اندھیرے میں رقص اور زخم خورد نیند میں جان لیوا خواب۔ تم ان کے ساتھی ہو، تم ایک دہشت گرد ہو۔ وہ اسی بات سے ڈر رہا تھا۔ امریکی جیل میں ایک امریکی کے سامنے مردوں کی طرح بیٹھا وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ اس پر دہشت گرد کا لیبل نہ لگا دیں۔ اخباروں میں پڑھی گئی VIP دیکھی گئی ہیں، خبریں اس کے آگے پیچھے گھومنے لگیں۔ اس پر بیان سے باہر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ صرف تفتیش نہیں کر رہا تھا، اسے دہشت گرد ثابت کر رہا تھا، اس سے منوا رہا تھا۔ اس نے ایک غلطی کی تھی، ان سے زیادہ رقم لینے کی، اور اسی لالچ کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ جیسے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی وہ امریکی سیل میں بھی ہوگا، ایسے اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ باہر آئے گا کہ نہیں۔ اب اسے ماریا یاد آ رہی تھی، وہ اس کی بیوی تھی، اسے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور وہ ضرور کرے گی۔ جب غلام علی غلام کو اس کے اندر ہونے کی خبر ملے تو وہ بھاگے چلے آئیں گے، اپنے سارے اثر رسوخ استعمال کر لیں گے، اور اس کے سسر وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کا داماد، ان کی اکلوتی بیٹی کا شوہر جیل میں رہے۔ وہ جلد ہی باہر آ جائے گا، جلد ہی۔ اتنی دولت، اتنے تعلقات کب کام آئیں گے؟ وہ ایک پڑھا لکھا پرامن شہری ہے، ڈاکٹر ہے، مسیحا دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اس کے حق میں بہت سے ثبوت ملیں گے۔ جیل آنے کے 8 ماہ بعد اس نے بیرونی دنیا کے جس پہلے شخص کو اپنے پاس پایا وہ اس کا وکیل عبدالعزیز تھا۔ سیاہ فام امریکی مسلم تھا۔ اس کے سامنے وہ دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ عزیز اسے بتا رہا تھا کہ کن مشکلات سے اسے یہ ملاقات ہو پائی ہے۔ پاپا نہیں آئے، اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ وہ لاغر کمزور ہو چکا تھا، یہ جسمانی بات تھی۔ وہ اندر سے کیا کچھ ہو چکا تھا، یہ دوسری بات تھی۔ وہ نہیں آ سکتے، تم سے صرف مل سکتا ہوں میں۔ کہاں ہے وہ؟ انہیں آنا چاہیے تھا۔ ہر چیز کو ممکن کرنے والے پاپا کے لیے یہاں آنا کیا مشکل تھا؟ وہ امریکہ میں نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ اسے اپنے جیل آنے سے زیادہ صدمہ اس کو جان کر ہوا کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے پاس امریکہ میں نہیں ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، تم مجھے ہر بات بتاؤ۔ میں نے جتنی بھی معلومات اکٹھی کی ہیں وہ ناکافی ہیں۔ میرے پاپا کہاں ہیں؟ بھاڑ میں جائے اس کا کیس۔ اسے اپنے باپ کی فکر تھی کہیں؟ وہ پاکستان میں ہیں، مجھے انہوں نے ہی پاکستان سے ہائر کیا ہے۔ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اب تمہارے کیس پر بات کریں۔ پاکستان میں؟ اسے ایک اور صدمہ ملا۔ وہ یہاں جیل میں اور اس کا باپ پاکستان میں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پہلی فلائٹ لے کر یہاں بھاگے چلے آئے ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ صدمے سے مرنے کے قریب تھا، وہ زندہ ہے نا؟ وہ سمجھا اس کے صدمے نے ان کی جان لے لی ہوگی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، میری ان سے یہاں آتے ہوئے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم گھبرانا نہیں۔ اس بات پر وہ الجھ گیا، وہ خود کیوں نہیں آئے یہاں؟ وقت ختم ہو رہا ہے، اپنے کیس سے متعلق بات کرو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ناچار عدن نے اسے ایک ایک بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ ان کے پاس ویڈیو بھی ہے، ان تینوں کی، تمہارے ہاسپٹل میں آتے وقت کی۔ وہ رات گئے آئے تقریباً منہ چھپا کر۔ عزیز نے اس سے کافی باتیں کی، جاتے ہوئے میں نے تسلی کے نام پر 2 لفظ نہیں کہے، شاید وہ جھوٹی تسلی دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ شروع کے دنوں میں وہ چیخا چلاتا رہا تھا، سوال پر سوال کرتا تھا، پھر مار کھاتا تھا، کئی دن بھوکا رکھا جاتا تھا، پھر اسے چپ لگ گئی۔ اب وہ بنا آواز اور آنسو کے روتا، نیند آ جاتی تو شکر کرتا، ورنہ جاگتا رہتا۔ ٹی وی پر دیکھی ڈاکومنٹریاں اسے یاد آنے لگی تھی۔ وہ اب کبھی یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ پہلے ہی ہفتے اسے یقین ہو گیا تھا، اس نے باہر آنے کی امید چھوڑ دی تھی۔ وہ صرف موت کا انتظار کرنے لگا، وہ اپنی قید کے دن گننے لگا۔ اب عزیز ہی اس کے پاس رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس کا ہاسپٹل سیل ہو چکا تھا، اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے تھے۔ غلام علی غلام کو ان کے پاکستانی وکیل نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا امریکہ جانا ٹھیک نہیں، CIA کی تحویل میں وہ بھی آ سکتے ہیں، ایسا 100% ہو سکتا ہے۔ انہیں پاکستان ہی رکنا پڑا، وہیں سے ساری کوششیں کرنی پڑی۔ ہاسپٹل کے فروخت ہوتے ہی ماریا اور اس کے خاندان پر بھی کڑی نگرانی رکھی گئی تھی۔ کئی ہفتے ان سے تفتیش ہوتی رہی تھی۔ آغا عباس حیدر کو اسٹورز کی ساری چین ہاتھ سے نکلتی دکھائی دیں۔ ان کی اپنی امریکی قومیت خطرے میں پڑ گئی۔ اس موقع پر وہ رپورٹ کچھ کام آئی جو ماریا نے عدن کے تھپڑ پر کروائی تھی، اور پولیس عدن کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ ماریا کی مام ڈیڈ اور اس کے اکلوتے بھائی نے اپنے وکیل کے مشورے پر صاف یہ بیان دیا کہ وہ اس کی عادات اور حرکتوں سے پہلے ہی تنگ تھے، اور وہ خود اس کی طرف سے مشکوک تھے، اس کے رویے سے نالاں تھے۔ وہ اسے نہیں جانتے، وہ پاکستانی تھا، وہ امریکہ میں رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق کن کن لوگوں سے تھا۔ آغا عباس حیدر زیادہ گھاگ تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی اور کئی باتیں سوچ کر گھڑ کر سنائیں۔ انہیں بس اپنی جان چھڑوانی تھی،
ساتھ ہی ماریا نے عدالت میں طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ازبک مام نے اسے لالچی اور پیسے کا رسیا ثابت کرنا چاہا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے امریکہ میں رہ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ امریکہ میں کسی مسئلے سے کیسے نکلنا ہے۔ عدن کے خلاف ڈھیروں بیانات اکٹھے ہو گئے۔ اس کا ساتھ دینے کی بجائے تمہاری بیٹی اس سے طلاق لے رہی ہے، بیوی کو گرل فرینڈ بنا کر رکھتے ہو، مشورہ دینے والے پاپا یہ شکوہ کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ وہ پہلا تھپڑ کھانے پر ہی کر چکی تھی۔ امریکیوں سے پہلے انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ اس کی مدد کرنے کے بجائے تم یہ سب کرو گے، مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی، اور نہ ہی تو دوست کا بیٹا ہی سمجھ لو اسے۔ اس کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں یہاں آ جاتے؟ باپ ہو تم اس کے، قانونی باپ تو تم بھی ہو اس کے، میں صرف ماریا کا باپ ہوں اور اسے وہ مارتا رہا۔ کتنے لالچی ہو تم لوگ، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے تمہارے ہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے نے تو یہاں ڈالرز کی فیکٹری لگا رکھی تھی۔ دہشت گرد ہے وہ، نہیں ہے وہ دہشت گرد۔ وہ غصے سے کھول اٹھے۔ آغا جی نے جناتی کہکا لگایا، مان لو یہ بات، امریکی غلط نہیں ہوتے، اگر غلط ہوں تو بھی اسے غلط نہیں رہنے دیتے۔ تم نے پھنسوا دیا ہے اسے۔ فون کے پار وہ دھاڑے، مجھے اس چوہے کے پھنسوانے کی ضرورت نہیں تھی، ایسی ٹڈی کو میں پیروں تلے بھی نہیں کچلتا۔ چوہے کے لیے شیر کا پنجرا ہو نہ ہو، اس ٹڈی کے ساتھ تم نے اپنی کال گرل بیٹی کو بیاہ دیا، جس پر ہر امریکی تھوک گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، آغا کی گردن دبوچ لے۔ اس تھوکی ہوئی کو تمہارے بیٹے نے کیوں چاٹا آخر؟ آغا نے بہت آرام سے پوچھا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد عدن سے متعلق آنے والی کوئی فون کال ریسیو نہ کی گئی۔ ماریا کو امریکہ سے باہر بھیج دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد خود بھی فرانس چلے گئے۔ اپنے بزنس کو وہ کہیں سے بھی ہینڈل کر سکتے تھے۔ ماریا نامی باپ، آغا نامی دولت کو بہت شان و شوکت سے عدن کی زندگی میں لکھا گیا تھا۔ بہت دھوم دھڑکا تھا ان کے نام اور دولت کا۔ عدن اور اس کے باپ کے لیے 1 سال 8 ماہ بیشتر ان ناموں کا بہت ڈنکا بجا تھا۔ رنگ ماسٹر غلام علی غلام نے بہت لمبی پلاننگ کی تھی۔ دونوں دوست تھے، ساتھ ساتھ پڑھے تھے۔ آغا امریکہ چلے گئے، غلام علی نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ عشرے میں آغا کہاں کے کہاں جا پہنچے اور غلام علی صرف 3 فیکٹریاں ہی بنا سکے۔ جس طرح وہ اپنے بیٹے کو بڑے بڑے ٹارگٹ دیتے تھے، اسی طرح اپنے لیے بھی بڑے بڑے ٹارگٹ رکھتے تھے، اور ان کا ٹارگٹ آغا کو کٹ کرنا تھا، لیکن ایسا ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے امریکہ چکر لگاتے رہتے، آغا پر قریب سے نظر رکھتے۔ ماریا بھی ان کی نظر میں تھی، اور اس قریب کی نظر میں ہی وہ جان گئے کہ ماریا جیسی لڑکی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، بہت ہی مشکل ہے۔ وہ کرے گی تو اپنی مرضی سے، ورنہ کوئی اسے عدن کے لیے منا نہیں سکے گا، اور آغا کیوں عدن کی طرف جھکے گا۔ ساتھ ساتھ غلام علی نے 2-3 اور خاندانوں پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن آغا عدن کی طرف جھک ہی گیا۔ ماریا انہیں مل ہی گئی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ آغا خود کو بچا کر ایک طرف ہو گئے، بیٹا تو ان کا ہی گیا نا۔ غلام علی کو یقین تھا اس سب کو پیچھے آغا کا ہاتھ ہے۔ آغا نے کس حسد یا جلن میں عدن کو پھنسایا ہے، کوئی بدلہ لیا ہے غلام علی سے، اور غلام علی دھوکہ کھا گئے۔ آغا پر سارا الزام دھرتے وہ اس آگ کو بھول گئے جو چلتی فیکٹری میں لگا کر بھڑکائی گئی تھی۔ فیکٹری دیوالیہ ہو رہی تھی، انہیں بیمہ کی رقم چاہیے تھی، فیکٹری کو حادثے کی ضرورت تھی، اس حادثے کا منصوبہ انہوں نے بنا لیا۔ غلام علی، عدن کے بھائی، ان کے چند دوستوں نے مل کر کمال کا منصوبہ تشکیل دیا۔ چلتی فیکٹری دن کے وقت 50 ورکرز کی موجودگی میں آگ بھڑکی اور فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ نے کچھ کیا نہیں، تباہ کیا تھا۔ صرف غلام علی غلام کو ہی تباہ نہیں کیا تھا، 10 نوعمر لڑکے جھلس کر مر گئے تھے، باقی جو زندہ رہے وہ جگہ جگہ سے جھلس گئے، 3 چند ہفتوں کے وقفے سے مر گئے۔ کہتے ہیں آگ کا جلا نہیں بچتا، جو مر گئے تھے ان کے گھر والے پیچھے سے مر گئے تھے۔ کسی کا جوان بھائی گیا، کسی کا شوہر، کوئی 3 بچے یتیم کر گیا، کوئی 7۔ مرنے والے مر گئے، فیکٹری بند ہو گئی، باقی ماندہ بے روزگار ہو گئے۔ امداد کے نام پر ان کو 1 روپیہ نہ دیا گیا، نہ علاج کروایا گیا، نہ کھانے کو دیا گیا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے 50 ورکرز اپنی موت اور آگ سے انجان وہاں پر روز کی طرح کام کرنے آئے تھے۔ ان میں سے کئی بعد ازاں دمے کے مریض بن گئے۔ ان کے ساتھ یہ سب اچانک ہوا اور بھیانک ہوا۔ اتنے جوان بیٹوں، شوہروں، باپوں کو نگل لینے والا غلام علی غلام اپنے صرف ایک بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آغا کے لیے ان کے اندر ایسی آگ بھڑکی تھی کہ ان کا جی چاہتا تھا کہ ان کے سینے پر چڑھ کر اس کا کلیجہ کچا کھائیں، لیکن وہ بے بس تھے۔ غلام علی غلام کو اب اپنی طاقت اور حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ زندہ لوگوں کو جلانے والے کاغذ کے نوٹ اکٹھے کرنے والے فرعون بنتے ہیں، بھول جاتے ہیں تھپڑ کا جواب گھونسے سے ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ غلام علی غلام کا بس نہیں چل رہا تھا ایک امریکی کو خرید لے، لیکن نہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے، نہ ہی سارے امریکی بک رہے تھے۔ امریکہ وہ جا نہیں سکتے تھے، ان کے وکیل نے سختی سے منع کیا تھا۔ عدن کے اکاؤنٹ سے پیسے انہیں ہی ٹرانسفر کیے جاتے رہے تھے، انہیں بھی دہشت گرد سمجھ لیا جائے گا۔ پاکستان سے انہوں نے ایک قابل وکیل کو ہائر کیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود عدن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس ریاست، کس شہر، کس جیل میں۔ کوئی بھی انہیں کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 8 ماہ غلام علی غلام نے جلتے کوئلوں پر گزارے۔
پیسہ پانی کی طرح جا رہا تھا، وہی پیسہ جو پانی کی طرح کمایا گیا تھا۔ وہ ہر وقت عزیز سے رابطے میں رہتے تھے۔ عدن سے ملاقات کی رودات سن کر غلام علی غلام رونے کے قریب ہو گئے تھے۔ انہیں ایسا وقت بھی دیکھنا تھا کہ ان کا دیوتا غلام بنا لیا گیا تھا۔ ان کے بار بار پوچھنے پر بھی عزیز نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہو گیا ہے۔ وہ کیس ہی ڈسکس کرتا رہا۔ عزیز نے انہیں 1% بھی آس نہیں دلائی تھی کہ اس کا کیس مضبوط ہے اور وہ جلد ہی باہر آ جائے گا۔ سب کچھ اس کے خلاف ہے۔ اس کے پاس اپنے حق میں ثابت کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بے قصور ہے۔ غلام علی کے پاس صرف یہی ایک وکیل تھی، یہی ایک دلیل تھی۔ اس نے ان سے پیسے لیے تھے۔ وہ پیسے علاج کے لیے تھے۔ وہ پیسے ان کی شناخت کو چھپانے کے لیے تھے۔ عدن نے رات گئے اپنے آفس میں تنہا انہیں ڈیل کیا تھا، ان کا علاج کیا، اور پھر بھی بے قصور ہے۔ دہشت گرد نہیں ہے، ان کا ساتھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے وہ۔ تم اسے جلد سے جلد باہر نکلواؤ، جتنا چاہے پیسہ لگے میں دوں گا۔ پیسہ نہیں، ثبوت چاہیے۔ یہاں پیسے کی ضرورت نہیں، پیسے سے سب ہو جاتا ہے۔ غلام علی کے پاس ایک ہی حل تھا، پیسہ۔ عزیز چپ ہی رہا، سوچنے لگا کیسا انسان ہے، بات سمجھ ہی نہیں رہا۔ پیسہ پیسہ کر رہا ہے جیسے قانون میری جیب میں ہے، عدالت میرے حکم سے چلتی ہو، اور میں وکیل نہ ہوں، کوئی دکاندار ہوں کہ سب خرید کر دے دیا۔ وہ ایسے ہی مشرقی لوگوں کے اس کا واسطہ پہلے بھی پڑ چکا تھا، لیکن اس بار اسے حیرت تھی کیونکہ غلام علی مسلمان تھا۔ وہ خود بھی مسلمان تھا۔ اس شخص کے ساتھ وہ پچھلے 8 ماہ سے رابطے میں تھا۔ اس کی کسی ایک بھی بات نے عزیز کو متاثر نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ اس کا پیسہ تھا، اسے دل جمی سے کام کرنا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کی کئی ملاقاتیں عدن سے ہوئیں۔ اب وہ کچھ سنبھل رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد باہر آ جائے گا۔ تم دوبارہ ان سے کبھی ملے؟ نہیں، کبھی نہیں، پھر کبھی نہیں۔ ان کے نام بھی نہیں جانتے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ مت پوچھو، صرف علاج کرو۔ برائے مہربانی مجھے ایک بار پھر سے یاد کر کے بتاؤ، وہ تم سے کہیں اور ملے یا دوبارہ تمہارے پاس آئے یا تمہیں فون کیا؟ میں کتنی بار بتا چکا ہوں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں اپنے اعصاب پر قابو میں رکھنے چاہیے، عزیز نے تحمل سے کہا۔ کچھ بھی میرے قابو میں نہیں ہے۔ وہ چڑ گیا۔ اکثر باتیں بے معنی نظر آتی ہیں، لیکن وہ بے حد اہم ہوتی ہیں۔ اگر وہ تیسری چوتھی بار تمہارے قریب سے بھی گزرے ہوں گے تو میرے لیے تمہارے کیس کا دفاع مشکل ترین ہو جائے گا۔ عدن نے اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنا چاہا، بہت باریک بینی سے پھر سے اپنی یادداشت کا جائزہ لیا۔ نہیں، اس نے کہا، میں انہیں جانتا ہی نہیں، وہ میرے پاس خود آئے تھے۔ یہ نہیں مانیں گے، تم نے ان کی شناخت رجسٹر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کیسے نہیں مانیں گے؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، پولیس والا نہیں کہ علاج سے پہلے تفتیش کرو۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے ناموں کے اندراج نہیں کیے، ان کے زخموں کی نوعیت کو چھپایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کا ساتھی ہوں یا دہشت گرد ہوں۔ مجھے میرے حصے کی سزا ملنی چاہیے، مگر اتنی بڑی سزا نہیں۔ یہ دلائل تو جج کے سامنے ہی دیے جائیں گے۔ اس جواب پر عدن غصے سے عزیز کو دیکھ کر رہ گیا۔ اپنی پشت پر ایک ہاتھ ایسا ضرور رکھو جو وقت پڑنے پر تھک بھی دے اور ہاتھ بڑھا کر گڑے سے بھی نکال لے۔ اپنی پشت پر یہ ہاتھ تمہیں خود بنانا ہوگا، یہ منو سلوا نہیں کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ عزیز کی بات درست تھی، مگر پشت پر تھپکی دینے والا وہ ہاتھ اسی پشت کو کنویں میں اور نیچے دھکا دے کے جا چکا تھا۔ اس کا اپنا سگا باپ امریکہ کے ڈر سے امریکہ نہیں آ رہا تھا۔ امکانات تو بہت سے ہیں، یہ بھی کہ مقدمہ عدالت تک جائے گا ہی نہیں اور یہیں کہیں تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک اور تیز نگاہ اس نے عزیز پر ڈالی، کچا کھا جانے والی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک عام انسان ہوں، پڑھا لکھا، ایسے کیسے؟ وہ چلایا۔ عزیز نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تم ماریا کے ڈیڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، بہت سے سرمایہ دار ان کے دوست ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے گھر آتے جاتے ہیں، کچھ قانون دان بھی ان کے جاننے والے ہیں، میڈیا سے روابط ہیں ان کے۔ جو بیانات انہوں نے تمہارے خلاف دیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری کوئی بھی مدد کریں گے، مگر پھر بھی ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماریا سے بات ہوئی تمہاری؟ اس کے وکیل سے ہوئی تھی۔ عدن نے 3-4 غلیظ گالیاں ماریا کے نام کیں۔ وہ امریکی قانون دانوں کو گالیاں دینے لگا جنہوں نے اس جیسے شریف پڑھے لکھے انسان کو قید کر لیا تھا۔ پھر 11 ماہ گزر گئے تھے، کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اب وہ اس کی منت سماجت پر آ گیا۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں عدن، مجھے یہاں سے نکالو، پلیز کچھ کرو۔ اس نے روتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی اور عزیز کے سامنے رونے لگا۔ اگر تم پر کچھ ثابت نہ ہوا تو تم ضرور باہر آؤ گے، اگر ثابت ہو گیا تو انہوں نے ثابت کر دیا، پھر ٹیک اٹ ایزی پلیز۔ وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ مجھے کون بے گناہ ثابت کرے گا؟ میں کوشش کروں گا، کر رہا ہوں، کوئی میری ضمانت بھی نہیں کروا سکتا۔ عزیز کو اس کے بھول پن پر تمسخر نہ ہنسی سی آئی۔ ابھی تو وہ اوباما بھی تمہیں ضمانت پر رہا نہیں کروا سکتا، پھر کون کروا سکتا ہے؟ اس وقت وہ پاگل پن کے حد کے قریب تر تھا۔ عزیز نے کندھے اچکائے، پھر جیسے کچھ یاد آیا، خدا عدن بڑبڑایا۔ جیل میں رہتے بھی اس نے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ دکھ میں ہی صحیح، جسے مانگنا آتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ عدن کو مانگنا آتا نہیں تھا، جسے آتا تھا اس کا دعویٰ تھا اسے سب مل جاتا ہے۔ تم ایک کام کرنا عزیز، پاپا کو فون کرنا، غور سے سنو،
کہنا انارکلی نیلا گنبد گلی نمبر 4 میں جائیں، سبز رنگ کے دروازے والے گھر میں آواز دے کر کہیں مجھے آزاد کروا دیں، صرف ایک اور احسان کر دیں، گھر چھوٹا ہے، گلی تنگ ہے، لیکن پاپا سے کہنا ضرور جائیں، وہ مانگتی ہیں اور اسے ملتا ہے، میری آزادی بھی مل جائے گی۔ عزیز اس کی طرف دیکھے گیا، وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ اوکے میں کہہ دوں گا، تم یاس سے کہہ دینا۔ اس نے آنکھیں پونچھیں۔ انارکلی نیلے گنبد سے اندر رہائشی آبادی میں پہلی سڑک سے نکلتی گلیوں میں 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں جو بند بھی ہے اور تنگ بھی، اور جس میں صرف 2 ہی گھر ہیں، جس میں سے ایک گھر میں وہ رہتی ہے، افق کشمیری حسن والی خشک میوے کے ڈھیر پر سرخ کشمیری سیب سی۔ وہ اس وقت فرما بنا رہی تھی اور صبح گجر دم اٹھ کر گھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ لکڑی کے چوڑے تختے نما چوکی کے سامنے چوکڑی جما کر بیٹھ جاتی ہے۔ دوپہر تک چوکڑی ایسے ہی جمی رہی۔ پانی کا جگ بھر کر وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتی تاکہ دوپہر سے پہلے اٹھنا ہی نہ پڑے۔ گھٹنوں سے پیوست چوکڑی لمحے بھر کے لیے کھلتی تو درد کی لہریں نکلتی، پھر دوبارہ بیٹھنے میں درد ہوتا۔ وہ ٹھیک 2 بجے اٹھ جاتی، روٹی پکاتی، سالن پکاتی۔ اب سب آتے جائیں گے، کھانا کھاتے جائیں گے، پہلے اسد اور جمال آئیں گے، کھانا کھائیں گے اور پڑھنے بیٹھ جائیں گے۔ ان سب کے پاس ایک ہی چیز کی کمی تھی، وقت کی، ورنہ فارغ وقت میں وہ پہاڑ بھی کھودنے بیٹھ جاتے۔ سارے وقت میں وہ بس کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ روٹی پکانے اور کھانے میں صرف ہونے والا یہ آدھ گھنٹہ بھی افق پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ فرما بس جلدی جلدی بن جائے۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ اس نے وقت پر فرما بنا کر نہ دیا تو اسے مزید کام نہیں ملے گا، اور اگر کام نہیں ملے گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ ڈر اسے ہر روز لاحق ہو جاتا۔ چھوٹی سی تھی تو چھوٹے چھوٹے ڈر رکھتی تھی، ہر وقت ڈری سی رہتی تھی۔ 3 بجے اماں آئیں، بنا کھانا کھائے ہی لیٹ گئیں۔ فرما بناتے وہ اٹھی۔ کیا ہوا؟ تھک گئیں؟ وہ مسکرائیں۔ میں کھانا کھا لوں گی، تم اپنا کام کرو۔ اچھا جی، کھانا کھایا تم نے؟ جی، کام کرتے ہوئے کھا لیا تھا۔ کچھ دیر آرام کر لو۔ نہیں جی، وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ دونوں اسی طرح اپنے فرائض پورے کر دیتیں۔ افق تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ 1000 کا فرما تھا، ایک ایک کاغذ کو نمبر دیکھ کر فولڈ کرنا ہوتا ہے، اس کی طے بٹھانی ہوتی ہے۔ شام 6-7 بجے دکان سے لڑکا آتا ہے، تیار شدہ فرما لے جاتا ہے اور مزید تیار کرنے کے لیے دے جاتا ہے۔ کبھی کبھی فرمے کی جگہ خاکی لفافے بنانے کے لیے دے جاتا، ہفتہ وار اجرت مل جاتی۔ افق چائے لے لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے جھک کر کاغذ کی تعداد دیکھی اور تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ 6 سے 6:30 ہو گئے ہیں، فرما بن گیا۔ اس نے ٹھنڈی چائے پی لی۔ لڑکا آیا، فرما اٹھا کر لے گیا، نئے بنانے کے لیے رکھ گیا۔ اب یہ والے فرمے وہ رات کو شروع کرے گی۔ تھوڑی دیر لیٹ کر وہ کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ اماں کھانا بنانے لگیں۔ چند گھنٹے پڑھنے کے بعد اسے پھر سے کام سے لگ جانا ہے۔ اس گھر میں رہنے والے 4 افراد کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ افق گھر میں کرتی تھی، اماں اسکول کی کینٹین میں، دونوں بھائی پریس میں۔ بہت سالوں سے ان کی زندگی ہر روز ایسے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اماں 8 پاس بھی نہیں تھیں۔ اسکول کی پرنسپل اچھی تھیں، انہیں کینٹین کے لیے رکھ لیا تھا۔ 2 بجے تک وہ چھوٹی سی دکان نما کینٹین میں کاپی پینسل جوس برگر بیچتی تھی۔ شروع میں 1500 ماہوار پر رکھا گیا، سال گزرنے پر ان کی تنخواہ میں چند سو بڑھ جاتے۔ اب انہیں 2500 ملتے تھے۔ جہاں جمال اور اسد سرکاری اسکول کے فنڈ سے پڑھے تھے، بیماری کی صورت میں وہ فنڈ سے پیسے لے سکتے تھے جو انہوں نے کبھی نہیں لیے تھے۔ انہیں صرف کتابیں ہی چاہیے تھیں۔ جمال کا خیال تھا وہ جلد اپنا نام فنڈ کی فہرست سے خارج کروا دے گا۔ وہ اپنی فیس خود دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے پیدل اسکول آتے جاتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر کبھی آنسو نہیں بہائے کہ شام کو کھیلنے کی بجائے انہیں پریس کیوں جانا پڑتا ہے۔ انسان کا پیٹ کتنا اچھا ہے، کتنا بھلا مانس، شریف، چپ، مان لینے والا۔ ایسے ہی افق نے کیا۔ افق نے کہ 8ویں تک اسکول سے پڑھا تھا، میٹرک پرائیویٹ کیا تھا، آج کل FA کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بڑی معصوم سی، گمسم سی لڑکی تھی۔ اتنا کام کرتی، اتنا کہ اماں اسے دیکھ دیکھ کے رونے کے قریب ہو جاتی۔ انہیں ڈر لگتا کہ تختے پر جھکے جھکے وہ بوڑھی ہو جائے گی، جھکی کمر اس کا کب نکال کر ہی چھوڑے گی۔ افق بس کرو۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی تو حسب معمول کہا، جی اچھا، ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ اکلوتے کمرے کے آگے بنے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اماں کمرے میں سو رہی تھی۔ اماں کے سامنے وہ کمر سیدھی کر کے بھی کرتی نہ کرتی، ورنہ اماں 2 وقت کی روٹی پر سب کو لے آتی۔ ایک کمرے، برآمدے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل گھر تھا۔ آہستہ آہستہ پیسے جمع کر کے اماں نے فرش اور دیواروں کی مرمت کروا لی تھی۔ اماں ہر سال سفیدی کرواتی تھیں۔ اکلوتے کمرے میں لنڈے کا قالین بچھا تھا۔ کمرے کا یہی واحد سامان تھا۔ اس پر وہ سب تکیے رکھ کر سو جاتے تھے، تکیے اٹھا کر بیٹھ جاتے تھے۔ دیوار پر سامنے ایک گھڑی، ایک طرف کیلنڈر اور دوسری سامنے دیوار پر افق کے مرحوم والد کی ایک تصویر لگی تھی۔ برآمدے میں 2 موڑے، ایک میز اور ایک لوہے کی الماری رکھی تھی۔ موڑوں کو اٹھا کر افق اپنا چوکی نما تخت بچھا کر فرما خاکی لفافے بناتی۔ چھوٹے سے صحن میں چند گملے رکھے تھے، بس یہی سب کچھ تھا انارکلی میں۔ وہ سب خوش اور مطمئن تھے۔ اپنی زندگی سے وہ دولت کے بارے میں صرف اتنا ہی سوچتے تھے جتنی ان کی ضرورت تھی۔ افق کے والد ایک فیکٹری میں ٹرک ڈرائیور تھے، دوسرے شہروں میں مال سپلائی کرتے تھے۔
لوڈنگ کے دوران وزنی مال ان پر آ گرا۔ چند دن اسپتال میں رہ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ فیکٹری مالکان نے چند لاکھ دیے تھے جس سے اماں نے یہ بوسیدہ گھر خرید لیا۔ آہستہ آہستہ جب ہر رشتہ دار کی اصل شکل سامنے آنے لگی تو زندگی کے سامنے ڈٹ گئے، اپنے بچوں کی طرف دیکھتی اور مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ جو سبق انہوں نے خود کو پڑھایا وہی اپنے بچوں کو ازبر کروا دیا کہ وہ یتیم ہوئے ہیں، لاچار نہیں، زندگی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، آنسو پونچھ لیں کہ انہیں صاف کرنے والا ہاتھ گیا اور حالات کو ہرا دیں کہ انہوں نے واقع رونا چھوڑ دیا۔ بنیاد میں سیسا بھر آ جائے تو دیوار کی جگہ پھاڑ کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ان کی اماں ان کی بنیاد تھی، انہیں تو پہاڑ بننا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کی صاف ستھری حالت کو دیکھ کر اکا دکا آنے والے رشتہ دار سمجھنے لگے کہ وہ خوشحال ہو رہے ہیں۔ اگر وہ رات کو 2-2 بجے تک پریس میں کام کرنے والے جمال اور اسد کو دیکھ لیتے تو شاید حیران نہ ہوتے۔ 5ویں اور 7ویں جماعت کے بچے بستر پر سونے کی بجائے پریس میں مشینوں پر کھڑے کام کر رہے ہوتے۔ اگر وہ افق کو کئی گھنٹے فرما بناتے دیکھ لیتے تو اس کے ہاتھ چوم لیتے۔ اماں چھٹی کے دن افق کو گھر کا بھی کام نہ کرنے دیتی۔ اس دن وہ انہیں پلاؤ یا آلو گوشت کھلاتی، جمال اور اسد کو کھیلنے کے لیے بھیجتی اور افق کو ساتھ لے کر انارکلی چلی جاتی، اسے آئس کریم کھلا کر لاتی۔ وقت اور حالات کے ہاتھوں ترتیب دی گئی ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ اس ٹھیک ٹھاک زندگی میں ایک گھنٹی بجی۔ افق کے پاس آج کوئی کام نہیں تھا کرنے کے لیے، نہ فرما نہ خاکی لفافے۔ دکان والے نے کہا کہ 10-15 دن کے لیے کام نہیں آئے گا، آرڈرز نہیں آ رہے۔ وہ اپنی کتابیں کھولے پڑھ رہی تھی، اس کی انگریزی زیادہ خراب تھی، بار بار گرامر کی مشق کر رہی تھی۔ اس کے پاس جو فون تھا اس پر کم ہی کسی کی کال آتی تھی، کبھی کبھار ماموں کی یا فیصل آباد والے چچا کی۔ زیادہ تر اماں ہی اسکول کے آفس سے فون کرتی تھیں۔ فون اس کے پاس ہی رکھا تھا، بجا تو اس نے اٹھایا، کان سے لگایا۔ میری عرشیہ سے بات کروا دیں۔ عرشیہ تو نہیں ہے جی۔ وہ اجنبی مردانہ آواز سن کر گھبرا گئی۔ فضا ہوگی جی؟ وہ بھی نہیں۔ وہ اور گھبرا گئی۔ اپنے ماموں اور چچا کے علاوہ اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی۔ عرشیہ بھی نہیں ہے، فضا بھی نہیں ہے، تو شائزہ تو ضرور ہوں گی۔ ذرا ہنس کر کہا گیا۔ افق نے فون بند بھی نہ کیا، رانگ نمبر بھی نہ کہا۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس؟ اچھا چلو آئزہ بھی نہیں ہے تو حریم تحریم زریم کوئی ایک تو ہوگی۔ دیکھو اب نہ مت کہنا، ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے بتا دیا پہلے ہی۔ دبی دبی ہنسی۔ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، اس نے ذرا سی بے چارگی اور افسوس کے لیے کہا، جیسے خود سے ہی کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ کوئی نہیں۔ ایک طویل کہکا لگایا گیا۔ فون کرنے والا جی بھر کر لطف اندوز ہوا۔ یار کیا نام ہے تمہارا؟ کب سے ہو اس دنیا میں؟ تمہارے اس انداز پر جی چاہتا ہے کہ تمہارے قدموں میں بچ جاؤں اور اپنی جان دے دوں۔ تم کہاں آ گئی ہم سے بدماشوں میں؟ جواب دو جلدی سے۔ مجھے آپ کو اپنا نام نہیں بتانا۔ اس کے ہنسنے پر اسے غصہ بھی آیا اور عقل بھی کوئی تنگ کر رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر بجا اور بجتا ہی رہا۔ اس نے نہیں اٹھایا۔ پھر میسیج آنے لگے، ہر میسیج میں ایک نیا نام تھا۔ آسمہ ہو، شایان ہو، نمرہ ہو، جویریہ ہو، ہادیہ ہو، نادیہ ہو، سلوہ ہو یا حیا ہو۔ اتنے نام، اتنے میسیج، اس کا ان باکس بھر گیا۔ پھر فون بجنے لگا۔ اماں آئیں تو اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے کئی دن ایسے ہی کالز اور میسیجز آتے رہے۔ افق کا سارا دھیان بڑھ گیا۔ فون اٹھاتی نہیں تھی لیکن فون بجتے ہی فون کی طرف دیکھنے لگتی۔ اب نہیں بھی بجتا تھا تب بھی دیکھتی تھی کہ بج کیوں نہیں رہا۔ میسیج آتے تو پڑھتی، نہ آتے تو پہلے والے پڑھتی۔ چند دنوں میں ایسا ہوا لیکن ہو گیا۔ بیرونی دنیا سے زیادہ واسطہ نہیں تھا اس کا، جتنا بھی واسطہ تھا اس میں ایسی شرارتی باتیں کرنے والے خوبصورت آواز والے شامل نہیں تھے۔ اب وہ زریم تحریم شایان سوچے جاتی مسکرانے لگتی۔ اس کا جی چاہا کہ اماں کو یہ لطیفہ سنائے، پھر سنا نہیں سکی۔ چھوٹی ہو، بڑی ہو، موٹی ہو، لمبی ہو، پیاری ہو، پری ہو، کون ہو، روزانہ نئے سرے سے اس کا ان باکس بھرنے لگتا۔ گونگی ہو، بول نہیں سکتی، اپنی مترنم آواز میں گانا تو سناؤ، گالیاں ہی سنا دو یا اپنا کوئی سبق ہی۔ آج کیا کھاؤ گی؟ کیا ہاں بیٹھی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کچھ بولو، کچھ سنو، کچھ پوچھو، چلو کچھ کریں، چلو آؤ کھیلیں۔ سچی بات تھی یہ دو حرفی میسیجز پڑھتے پڑھتے افق ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اماں نے سبزی بناتے بناتے اسے دیکھا۔ موبائل اس نے کتاب میں رکھا ہوا تھا، قریب ہی ایک پرانا رسالہ رکھا تھا۔ کیا ہوا افق؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ کچھ نہیں جی، ہنسی چھپا کر کہا۔ افق کا جی چاہا اپنی کسی سہیلی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنس کے کان میں ایک ایک بات بتائے۔ سہیلی اس کی کوئی نہیں تھی، کالج وہ جاتی نہیں تھی، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد کوئی ان کے گھر آتا نہیں تھا۔ وہ اپنی دنیا میں اکیلے تھے تو تجربات میں بھی اکیلے تھے۔ افق کی تجرباتی زندگی کا تو ابھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا، کہاں کا مشاہدہ اور کہاں کی عقل۔ افق دل کھول کر ان میسیجز پر ہنستی رہتی۔ کئی دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن ایک انجانے نمبر سے فون آیا، اس نے اٹھا لیا لیکن چپ رہی۔ رکو، تمہیں قسم ہے اپنی آواز کی، جلدی بتاؤ اپنی آواز کی سرجری کہاں سے کروائی ہے؟ اس لڑکے کی آواز سن کر وہ پہلے سے زیادہ بوکھلا گئی۔ جی اتنا ہی کہا
اسے کیا پتا کہ آواز کی سرجری بھی ہوتی ہے، اور کہا اتنا بلند ہوا کہ وہ دیر تک ہنستی رہی۔ فون بند نہ کیا، کہا بھی نہ گیا۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ جھٹ سے پوچھا۔ جی؟ اس کے منہ سے پھر بے ساختہ نکلا جی۔ چلو ڈن ہوا۔ میرا نام امان ہے، ابھی پڑھ رہا ہوں، پھر جاب کروں گا، پھر شادی، صرف 2 بچے کروں گا۔ لڑکے کا نام بازل رکھوں گا، لڑکی کا نام ریوا۔ افق نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ میسیج آیا، فون بند کر دیا۔ کوئی آ گیا تھا کیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ریوار رکھوں گا، روار انجینئر بنے گی اور بازل فٹ بالر بنے گا، پیسہ کمائے گا۔ اس پیسے کو میں جمع کرتا جاؤں گا، جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو ہوائی میں جزیرے پر 2 گھر لوں گا، ایک بادل کے لیے، ایک اپنی گرل فرینڈ کے لیے۔ گرل فرینڈ کو بیوی سے چھپا کر وہاں رکھوں گا، بتانا نہ جی کسی کو اور۔ اف توبہ اللہ جی، اف کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ ایک ذرا لمبے وقفے کے بعد یہ میسیج آیا۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ایک کرنٹ اس کے اندر سے ہو کر گزرا۔ انجان نمبر تھا، انجان شخص تھا، غلط انداز تھا، غلط ہی زمانہ تھا، اتنا وہ جانتی تھی۔ پھر بھی اس نے رات تک کئی بار اس فکرے کو پڑھا، میری بیوی بنو گی۔ ہر بار کرنٹ ہی کرنٹ سا لگتا، وہ ڈر جاتی، کانپ جاتی، پھر بھی بار بار پڑھتی۔ ساری رات اس فکرے کے آگے پیچھے بھاگتی رہی۔ اماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، منہ اندھیرے اٹھنے والی بےست پڑی تھی۔ اماں نے اسکول سے چھٹی کر لی، اسے تیز بخار تھا۔ دونوں بھائی پریشان صورت کے لیے اسکول گئے۔ افق بیمار ہو گئی۔ اماں اس کی بیماری سے بہت پریشان ہو جاتی، انہیں شرمندگی ہوتی، انہیں لگتا سب انہی کی وجہ سے ہے۔ اتنا کام کرتی ہیں وہ، کتنے سالوں سے کر رہی ہیں، کالج بھی نہیں جا سکی۔ انہوں نے سوچا اسے ماموں کے یہاں بھیج دیں، ان کے بچوں سے دوستی نہیں تو سلام دعا ہی صحیح، 1-2 مہنگے سوٹ لے دوں گی، ماحول بدل جائے گا۔ 4 دن تو ماموں مہمان بنا ہی لیں گے۔ شام تک اس کا بخار اتر گیا۔ فون کے ساتھ الٹ پلٹ لگی رہی۔ اماں نے اس کی تیاری کی، کپڑوں کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہا، پردہ نہیں، پر وہ نہیں مانی۔ ماموں کے لیے بچے کالج یونیورسٹی جاتے تھے، اس کے ساتھ سلام دعا ہی رکھتے تھے۔ مامی جی اسے کاموں میں لگائے رکھتی، آتے ہوئے سیما باجی، زنیرہ باجی کے استعمال شدہ کپڑوں جوتوں کی گٹھری باندھ کر پکڑا دیتی۔ اسد وہی بھلے لے آیا۔ افق باجی ٹھیک ہوتا، وہ بیچارہ بہت فکر مند ہو جاتا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، افق باجی بیمار نہ ہوا کرو۔ وہ اور بیچارہ نظر آنے لگا۔ مجھے بڑا رونا آتا ہے کسی کو بھی بیمار دیکھ کر۔ میں نہیں ہوتی اب بیمار۔ وہ مسکرائی۔ میرے پاس کچھ اور پیسے بھی ہیں، میں چوک سے ملک شیک لا دوں۔ وہ پھر مسکرائی۔ اماں اسے لے کر سڑک پارک کر چلی گئیں۔ سبزے پر وہ دیر تک ٹہلتی رہی، جنگلے کے سڑک پر دیکھتی رہی۔ میری بیوی بنو گی؟ وہی آواز سبزے پر بچھ گئی، درختوں پر لہرا گئی۔ درختوں پر چڑھے پرندے ایک ساتھ، خوب آسمان رنگ آ گیا۔ سبزے پر چاندنی بھی پھیل گئی اور کوسو قزا بھی۔ پھول پودے لہرا لہرا کر جھومنے لگے۔ یہ منظر اس کے اندر کا تھا۔ وہ آپ ہی آپ مسکرانے لگی، بخار اتر گیا۔ اماں خوش ہو گئیں۔ پارک کے اسے آئس کریم کھلانے لے گئیں۔ فون کو ہاتھ میں لے لیا، وہ سو گئیں۔ پھر کوئی میسیج نہیں آیا۔ میری بیوی، اس نے رات کے نہ جانے کس پہر اور کس اوٹ میں چھپ کر کہا۔ نہیں، پیاری سی لڑکی بولی۔ ہاں، خود سے بھی چھپ کر، ڈر کر کانپ کر رات کے اندھیرے میں۔ کئی دنوں بعد فون آیا، بجتے بجتے بند ہو گیا، لیکن اس کا دل دھڑکتا رہا۔ پھر میسیج آنے لگے، وہی الٹے سیدھے۔ کوئی ہے، کوئی چڑیا، کوئی کوا، کوئی شیر، ہاتھی، چلو گھوڑا ہی صحیح، گائے بھینس بھی چلے گی۔ خاموشی اتنی حسین ہے تو کلام کتنا غضب ڈھائے گا۔ اماں نے پوچھا، افق آٹا گوندھ لیا؟ جی شیر۔ ہڑبڑا گئی۔ شیر؟ اماں حیران پریشان، ڈر کے مارے اس نے رات تک فون کو ہاتھ نہ لگایا۔ جب سب سو گئے تو باورچی خانے میں جا کر چپکے سے کتاب کھول کر اس میں فون رکھا اور پڑھنے لگی۔ 1 بار، 2 بار، نہ جانے کتنی بار۔ اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی یا دل نہیں بھر رہا تھا، پتہ نہیں۔ اس کے امتحان ہونے والے تھے تو اماں نے اس کے سارے کام ختم کروا دیے تھے۔ وہ BA کے بعد اسے کوئی اچھی نوکری مل سکتی ہے، مگر اب اس کا دھیان ہی قائم نہیں رہا تھا۔ ہاتھی شیر لکھا نظر آتا تھا، وہ ہنس دیتی۔ فون آتے رہے، میسیج بھی آتے رہے، وہ خاموشی میں ہی اس سے ہم کلام ہوتی رہی۔ وہ اس کی زندگی کا جزو بن گیا، سانس کی طرح جو آتے جاتے دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن ہوتی ہے اور بہت ضروری ہوتی ہے۔ چند دنوں سے نہ فون آ رہے تھے، چڑچڑی ہو گئی تھی۔ آخری بار اس نے اتنا ہی لکھا تھا کہ وہ مر جائے گا تو ہی جواب آئے گا۔ افق کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ کتنا مستقل مزاج ہے، اور اب یہ مستقل مزاج چپ ہو گیا تھا۔ مصروف ہوگا، بیمار ہوگا، گایا بھول گیا ہوگا۔ 2 ہفتے گزر گئے، کیسے گزرے افق ہی جانتی تھی۔ وہ مر ہی گیا ہوگا۔ افق کا دل دہل گیا۔ افق پڑھ لو، اماں نے کہا۔ پہلے انہیں کہنا نہیں پڑتا تھا، رات تک کوئی میسیج نہیں آیا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی، اماں اسکول چلی گئیں، وہ اکیلی رہ گئی۔ کوئی ہے؟ اس نے پہلی بار دیکھا۔ رات گئے تک کوئی جواب نہیں آیا۔ 2 دن گزر گئے، اتنی ہمت کر کے کیے گئے سوال کا کوئی جواب نہیں آیا۔ کہاں گئے سب؟ پھر لکھ کر بھیجا،
جواب پھر بھی نہ آیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ اب تو وہ مر ہی گیا ہوگا پکا، فون بھی بند ہوگا۔ اس نے کال کے بٹن کو دبایا۔ پہلی ہی بیل پر یہاں ہیں سب اور تم، سوال کا جواب اور جواب کے لیے سوال اور تم۔ افق کا دل پھڑ پھڑانے لگا۔ ارے بھائی اور تم، وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے فون بند نہ کیا، سنتی رہی۔ ڈر رہی ہو کہ کون لفنگا اور بدماش ہے؟ بولتی نہیں ہو؟ سانس بھی لیتی ہو کہ نہیں؟ کھاؤں گا نہیں تمہیں، قتل بھی نہیں کروں گا، سچ۔ اب بھی تمہارا فون نہ آتا تو مر جاتا، اپنی قسم کھاتا ہوں مر جاتا۔ بولو بھی، کیا کوئی ہے؟ ہاں، اس نے کہا۔ اسے کہنا ہی پڑا، بچوں سی پیاری لڑکی کو کہنا ہی پڑا، یقین جانیے کہنا ہی پڑتا ہے۔ انسانی فطرت عورت اور مرد کی ازلی جوڑی دار سانجھ اور کشش، کوئی اس کشش سے کہاں جا چھپے۔ تمہارا نام؟ اس نے اتنے پیارے انداز سے پوچھا۔ افق۔ نام بتاتا ہی بات چل نکلی۔ افق کو ایک سہیلی مل گئی، وہ کب روئی کب ہنسی وہ اسے بتانے لگی۔ محبت نے عجب ستم ڈھایا اس پر۔ وہ اپنی اماں کی گھر کی کام کی چھوٹی چھوٹی سوچوں سے دور نکل گئی۔ اسے اس سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے کہا اگر وہ اتنی ہی خوش مزاج رہی تو فرشتہ بن جائے گی۔ وہ ہنس دی۔ تمہیں میری ہر بات پر ہنسی آتی ہے؟ آپ کی ہر بات ہنسانے والی ہوتی ہے۔ مجھے جوکر سمجھا ہے؟ ہاں سمجھ لیتی ہوں۔ ایک دن ایسے ہی ہنستے میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ ہائے اللہ! اس کے سنجیدہ انداز پر وہ واقعی سنجیدہ ہو گئی۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ اپنے تعارف میں اس نے اپنا نام امان بتایا تھا۔ کالج میں وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ دراصل چند ماہ شوق میں وہ ہاسٹل رہا تھا۔ ہاسٹل میں اندرون خانے انہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے تھے۔ ان کے گروپ کا نام ایگل تھا اور وہ سب ایک دوسرے کو فرضی یا نک نیم سے بلاتے تھے۔ یہ صرف ایک سیف سائڈ پلان تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے اور بات تفتیش تک جا پہنچے تو کوئی ان تک پہنچ ہی نہ سکے۔ چوکیداروں کو بھی ان کے اصل نام معلوم نہیں تھے۔ آئے دن وہ نت نئی شرارتیں کرتے۔ ہاسٹل میں رہنے کا شوق پورا ہو گیا۔ وہ ہاسٹل چھوڑ آئے، نام ساتھ ہی لے آئے۔ امان نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ پچھلے دنوں فون پر لڑکیوں کو تنگ کرتا رہا تھا۔ ایک نمبر پر وہ ملی تو اس کی آواز انداز پر فدا ہو گیا۔ وہ دوسرے شہر سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ ڈی ایچ اے میں ایک بنگلے میں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ بات اس انداز سے کرتا کہ پیارا لگتا۔ اس میں ایک بات تھی کہ وہ سچ بڑے دھڑلے سے بولتا تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ لڑکیوں کو تنگ کر رہا تھا، افق خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اپنے چھوٹے سے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، چور ڈاکو نہیں ہوں میں، قدر کرو میری، میں کتنا سچ بولتا ہوں۔ چاہتا تو یہ بات نہ بتاتا، تم سی بھولی لڑکی سے زیادہ تو بھالو عقل والا ہوگا۔ نہ بتاتا تو کیا معلوم کر لیتی تم یہ؟ اس نے اتنی بڑی دلیل دی کہ افق قائل ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، بور ہو رہا تھا، میں کالج جا نہیں رہا تھا، ایک جگہ پڑے تھک گیا تھا۔ ورنہ کالج میں مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں، ہر لڑکی میری دوست بننا چاہتی ہے، کالج میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ یہ بات افق کو بری لگی۔ افق نے فون بند کر دیا۔ اسے بے عزتی کا احساس ہوا۔ اس احساس میں بھی اس نے امان کو برا نہ سمجھا، صرف اس کی حرکت کو ہی۔ رونا مت میسج آیا۔ پھر یہی میسج بار بار آتا رہا اور وہ مسکرا ہی دی۔ بہت لڑکیوں سے دوستی ہے، بہت سو سے بات کرتا ہوں افق، لیکن میری بیوی بنو گی صرف تمہیں کہا، سمجھی؟ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، میں نے صرف یہ تمہیں ہی کہا دوبارہ ایسے فون بند مت کرنا ورنہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ افق نے کہا سب لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دو۔ اس نے کہکا لگایا اور کہا اچھا جی، ان سے بات نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ اچھا یار ٹھیک ہے، اور کچھ؟ بس اتنا ہی۔ وہ فوراً سمجھ کر مان جاتی تھی، تم سے ملنا ہے۔ اب وہ صرف یہی ایک بات کرتا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ تو پھر ملو نا، پھر دیکھتے ہیں۔ التجا بھی، فرمائش بھی، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کھل کر ہنسی۔ اس کا رزلٹ آیا، وہ فیل تھی 2 پرچوں میں۔ امان بہت ہنسا۔ یہی ہونا تھا۔ افق کو دلی صدمہ ہوا۔ اماں کی ساری امیدیں خاک ہو گئیں۔ وہ دونوں اداس رہیں، پھر سوچتی اتنا کام کرتی ہیں، پھر ایسے میں کہاں کی پڑھائی؟ انہوں نے افق کو سمجھایا کہ وہ 24 گھنٹوں میں ایک وقت کی روٹی بھی کھا سکتے ہیں، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا، کام نہیں تھا۔ آج کل وہ جو کام کر رہی تھی وہ تو بہت آسان تھا، ریڈی میڈ کپڑوں پر بٹن لگانے کا کام۔ وہ ہینڈ فری کام میں لگا کر ایک طرف بیٹھی کام کرتی رہتی تھی اور باتیں بھی۔ امان بہت مصروف انسان تھا، لیکن وہ ہر روز اس سے بات ضرور کر لیتا تھا۔ امان نے کہا کہ اس نے ٹاپ کیا ہے۔ وہ خوش تو ہوئی لیکن حیران بھی ہوئی۔ امان سے بات کر کے وہ فیل ہو گئی تھی، لیکن افق نے فخر ایسے کیا جیسے اس نے خود ٹاپ کیا ہو۔ اتنا دکھ تو اسے اپنے فیل ہونے کا نہیں تھا جتنا اس کے ٹاپ کرنے کی خوشی ہوئی تھی۔ اب وہ ملنے کی ضد کرنے لگا تھا۔ افق میں حوصلہ نہیں تھا۔ افق سیکریٹریٹ کی طرف بنی فیکٹری میں کام کرنے لگی تھی۔ وہاں فرمیں اور خاکی لفافوں کی نسبت کام آسان بھی تھا اور پیسے بھی زیادہ تھے۔ اسے صرف 6 گھنٹے کام کرنا ہوتا، ماہوار 6000، 3 گھنٹے اور لگانے پر 8000۔ افق 8 بجے جاتی، 3 بجے تک واپس آ جاتی۔ جمال اور اسد اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اسے چھوڑ کر وہ اپنے اسکول چلے جاتے۔ امان کے بار بار کہنے پر اس نے اسے نیشنل کالج آف آرٹس کے آگے کھڑا ہونے کے لیے کہہ دیا۔
اسے اسی سڑک کے فٹ پاتھ پر سے گزرنا تھا۔ جمال آگے آگے چل رہا تھا اور اسد ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے قدم افق کے بالکل برابر آ ملتے۔ افق باجی تیز چلو، آج اتنی آہستہ چل رہی ہو۔ اس نے 2 قدم تیز اٹھائے، پھر آہستہ ہوگی۔ وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ کے بارے میں افق کو بتایا تھا اور افق نے اسے ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض اور کالی سیاہ چادر کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ وہ کار کے بونٹ کی طرف کھڑا تھا۔ پہلے امان نے اسے دیکھا، شاہراہ قائد اعظم کی پرشور سڑک پر کشمیری حسن سے مجسمے کو سڑک پر چلتے دیکھا، حیران رہ گیا۔ افق فٹ پاتھ پر اس کے قریب سے گزر کر چلی گئی۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر نیلی شرٹ والے کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ امان زندگی میں لڑکی نام کی چیز سے متاثر نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں کو پسند کر لیتا تھا، دوستی بھی، فلرٹ بھی، لیکن متاثر نہیں ہوتا تھا۔ مگر وہ افق سے متاثر ہو گیا، اس کے حسن سے۔ اس نے رات کو فون کیا تو بولنا ہی بھول گیا، تم اتنی خوبصورت ہو۔ اس نے اس انداز سے کہا جیسے افق نہیں سمجھتی تھی، دنیاوی پیمانوں سے ابھی وہ نہیں گزری تھی۔ خوبصورتی اگر کوئی فائدہ ہے تو اسے فی الحال کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی، اور اگر یہ کوئی خوبی ہے تو یہ خوبی ان کے لیے بیکار تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسی ہوں، اس نے سچ کہا۔ تمہیں معلوم ہو بھی نہیں سکتا۔ امان کا انداز کھو گیا۔ مجھے معلوم کرنا بھی نہیں۔ اس بار بھی اس نے سچ ہی کہا۔ اگر تم نے معلوم کرنا چاہا تو غضب ہوگا۔ وہ حیران ہوئی، کیا مطلب؟ ہمارے کالج میں ذرا جو خوبصورت لڑکیاں ہیں نا، وہ کمال کے ناٹک کرتی ہیں، پھر تم سی بھی ایسے ہی ناٹک کرتی۔ ناٹک چھوڑو اس بات کو یہیں۔ اس نے چھوڑ دیا، اتنی عقل والی نہیں تھی کہ باتوں سے ہزار ہزار مطلب نکال لیتی۔ امان نے کریت کریت کر اس سے بہت سے سوال کیے، ابا اور ان کی موت کے بارے میں، خاندان کے بارے میں۔ یہ سوالات اس نے پہلے نہیں پوچھے تھے۔ وہ اپنی باتیں کرتا، اپنی شرارتیں، تھوڑا بہت وہ جانتا تھا۔ جو کچھ پوچھتا افق سچ سچ بتا دیتی۔ اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد اس نے بہت سنجیدہ گفتگو کی تھی اس کے ساتھ۔ اس کی باتوں سے افق کو اندازہ تھا کہ وہ امیر ہے، لیکن اتنا امیر ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ فیکٹری نہ جائے، وہ اسے 6,000 دے دیا کرے گا۔ اس کی یہ بات افق کو اتنی اچھی لگی کہ وہ خوشی سے نہال ہو گئی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس سے پیسے لے لیتی، فیکٹری نہ جاتی تو اماں کو کیا بہانہ کر کے پیسے دیتی۔ امان سمجھ کر چپ کر گیا۔ افق کا انکار کرنا اس سے بھی اچھا لگا۔ آنے والے دنوں میں وہ کئی بار اس کے راستے میں کار روک کر کھڑا ہوا، چادر کا پلو منہ میں دبائے وہ قریب سے گزرتی رہی۔ ایک نظر دیکھتا اور اگلی نظر کے لیے بے چین ہو جاتا۔ اس نے اس سے زیادہ خود ہی کو اصرار نہیں کیا۔ اب امان چاہتا تھا کہ افق اچھے نمبر سے امتحان پاس کرے تو وہ اس سے کسی اچھے کالج میں داخل کروا دے۔ کم از کم اس کے پاس ایک اچھی ڈگری تو ہوگی۔ امان کے لیے وہ سب اچھی ڈگریاں حاصل کر سکتی تھی۔ وہ اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ ضدی تو وہ تھی ہی نہیں۔ وقت اور زمانے نے کچھ چیزوں کو، کچھ افکار، کچھ قدروں کو نادر اور نایاب بنا دیا تھا۔ اب چور بازاری اتنی ہے کہ شریف النفسی پر جان دینے کو جی چاہتا ہے۔ جھوٹ اتنا ہے کہ سچ کو اٹھا کر طاق میں رکھنے کو جی چاہتا ہے۔ دغا بازی، فریبی، چلاکی، مکاری، فرعونیت اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ معاشرے کے معصوم اور بھولے بھالے کسی بھولے بھٹکے آدم ذات کو گھر میں تالا بند کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سادگی، معصومیت، شرافت، اعلیٰ کرداری، یہ نوادرات کی فہرست میں درج ہو گئے ہیں۔ امیر لوگ لاکھوں کروڑوں لٹاتے ہیں ان نوادرات کو اپنے گھروں میں سجانے کے لیے۔ سادہ معصوم بخلائی سی افق کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور وہ ہاتھ امان کے تھے۔ بات محض وقت گزاری، تفریح اور دل لگی سے شروع ہوئی، اب دل کی طرف جا رہی تھی، امان کے دل کی طرف۔ افق کے حسن کا تیر عین نشانے پر لگا۔ اس کی سادگی نے امان کا دل موہ لیا۔ کبھی جو اس نے عورت کے لیے ایک معیار بنایا تھا، افق اس معیار پر پوری اتر رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آخری بھی ہوگا۔ وہ قسم کھا سکتا تھا۔ افق سے سادہ طبیعت لوگ نہ منزل بدلتے ہیں نہ راستے۔ لوگ اور محبت تو بدلتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امان اس کی ہر بات کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس سے بات کرتا تھا، افق کے لیے یہی محبت تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، افق امان تک جانے میں اور امان افق کے پانے میں۔ ایک پورا دن امان کا فون نہیں آیا اور نہ ہی اگلے دن۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن افق پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ فون نہیں کرتا تھا تو میسج ضرور کر دیتا تھا۔ تیسرا دن آ گیا، اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ چھپ چھپ کر فیکٹری میں روتی رہی۔ اتنے سے ہی دنوں میں اسے لگا کہ وہ اسے چھوڑ گیا ہے۔ یہ خوف مسلسل اس کے اندر قائم تھا۔ امان پر مکمل یقین کے باوجود یہ خوف گاہے بگاہے اس میں در آتا۔ 4 دن گزر گئے، اسے اپنے خوف پر یقین ہونے لگا۔ 5ویں دن امان کی کال آئی۔ آپ کہاں تھے؟ اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ میں جیل میں تھا، دبئی جا رہا ہوں، وہاں سے آگے بھی جا سکتا ہوں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر سکوں گا۔ جلدی کہا۔ اتنی ساری باتیں سن کر سمجھ گئی کہ بس اب وہ جا ہی رہا ہے۔ چھوڑ رہے ہیں مجھے؟ روتے ہوئے پوچھا۔ میں جیل میں تھا افق، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مجھ سے کسی کا۔
کل باہر آیا ہوں ضمانت پر، آج شام کو دبئی جا رہا ہوں۔ وہ چلایا۔ افق سہم گئی۔ نہ جاؤ امان، اس نے سہم کر بھی یہی کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ جلدی میں تھا، فون بند کرنا چاہتا تھا۔ پاگل ہو جاؤ گی، نہ جاؤ، مجھے اکیلے چھوڑ کر جاؤ۔ افق باقاعدہ رونے لگی۔ میں جیل میں نہیں سڑ سکتا، تمہیں حالات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ حالات بہتر ہوئے تو تم سے رابطہ کر لوں گا۔ ایسے نہ جاؤ امان۔ سب جان کر بھی اس کی ایک ہی ضد، تو پھانسی لگ جاؤں۔ اسے پہلی بار اس پر شدید غصہ آیا۔ کیوں ہوگی پھانسی؟ وہ ڈر گئی۔ میں جا رہا ہوں، فون بند کرنے لگا۔ نہ جاؤ۔ پھر وہی بات، وہی انداز، تو مر جاؤ۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ تیز آواز میں رونے لگی۔ اب یہ جا رہا ہے، نہ جانے کب آئے بھی کہ نہ آئے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی رہو۔ روتے روتے بھی اس نے یہی کہا۔ تمہیں نہیں پتا کیسے ہو جائے گا سب ٹھیک۔ امان جھنجھلا گیا، ساتھ ہی ذرا سا لہجہ نرم کیا۔ میں دعا کروں گی، میں بہت اچھی دعا کرتی ہوں، بہت دل لگا کر، اب بھی کروں گی۔ دعا؟ امان کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو کیا بک رہی ہو، جا رہا ہوں میں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ افق نے دوبارہ نمبر ملایا تو فون آف تھا۔ وہ خوب روئی۔ اماں نے اس کی آنکھیں دیکھیں۔ کیا ہوا افق؟ نفی میں صرف سر کر ہلا کر وہ ہاتھ روم میں گھس گئی۔ کتنی دیر باتھ روم میں ہچکیاں دباتی رہی۔ وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اسے صرف یہی یاد تھا۔ باقی معاملات کے بارے میں اس نے نہ سوچا، نہ ان پر غور کیا۔ حادثہ کیسے ہوا، کب اور کیوں ہوا، حالات کیسے اتنے بگڑ گئے، اسے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک کہتا ہے امان کہ اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ وہ موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی تھی، اپنی ہی بات کیے جا رہی تھی، اور ایسے وقت جب امان کو جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، بھلا وہ یہ سوچتا کہ افق کا کیا ہوگا۔ 15 دن گزر گئے، رو رو کر وہ بیمار ہو گئی۔ فیکٹری سے اماں نے 1 ماہ کی رخصت لے لی۔ اماں کہتی اسے چور بخار ہے، رات کو آتا ہے، دن کو چلا جاتا ہے۔ اسی بخار میں شاید افق مر جاتی، لیکن امان کا فون آ گیا۔ کب مل رہی ہو؟ اس نے چہک کر پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ رونے لگی۔ کب مل رہی ہو؟ سوال پھر کیا۔ کبھی نہیں، رندی آواز کے لیے کہا۔ واپس جیل چلا جاؤں؟ وہ بہت خوش تھا۔ وہ خاموش رہی۔ بہت چھپ کر بھیس بدل کر امان دبئی جا رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر پکڑا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے ایک بڑے بزنس مین کے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ڈرائیونگ امان کر رہا تھا۔ وہ رات گئے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ حادثہ سراسر حادثاتی تھا، لیکن اسے حادثاتی مانا نہیں جا رہا تھا۔ انہیں ڈی ایچ اے سے رات گئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ ان سب نے ڈرنک کی ہوئی تھی۔ حادثے میں لڑکے کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ امان کے والد اور دوسرے تینوں لڑکوں کے خاندانوں والوں نے بہت کوشش کی کہ کیس عدالت تک نہ جائے۔ وہ جرمانہ بھرنے کو تیار تھے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ نہ چار ان کے ارادے دیکھتے ہوئے ان سب کو ایک ایک کر کے مختلف ملکوں کی طرف بھگانا چاہا، مگر یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ وہ پھر جیل چلے گئے۔ وہ سب مقدمہ بھی لڑ سکتے تھے اور سالوں بعد ہی صحیح انہیں سزا سے بھی بچا سکتے تھے، لیکن ان سب میں ان کا حال تباہ ہو جاتا۔ وہ 1 گھنٹہ جیل میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہاں سالوں گزارتے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ امان، اس نے میری دعا قبول کی۔ جدید صدی کے جدید بچے کے لیے دعا جیسی چیز بہت پرانی اور فرسودہ سی تھی، جیسے اونٹوں پر سفر کرنا، جیسے ستاروں سے راستہ معلوم کرنا، جیسے طبیب سے علاج کروانا۔ گھروں میں بیٹھی لڑکیاں کر ہی کیا سکتی ہیں سوائے رونے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کے۔ اس نے جیسے کھلا مذاق اڑایا، جس بات پر اسے یقین نہیں ہوتا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتا تھا۔ سب ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کرتا تھا۔ دعا اس کے لیے محض ایک رسم تھی۔ ہاں، میں ضرور گھر میں بیٹھی تھی، لیکن جس سے مانگا تھا اس پر ہر ممکن اعتقاد رکھ کر مانگا تھا۔ امان نے اس کے فلسفے کو مانا نہیں، لیکن بات اور انداز سے یاد رہ گیا۔ ایسے ہی چند لمحوں کے لیے اسے خیال آیا کہ اچانک کیسے وہ بزنس مین پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے فیصلہ واپس لے لیا، اور جیسے جھٹ سے سب بگڑ گیا تھا، ویسے ہی سب جھٹ پٹ سنور بھی گیا۔ اس نے پہلی بار خود سے افق کو دعا کے لیے اس وقت کہا جب اس کے 2 عدد پرچے اس کی پسند کے مطابق نہیں ہوئے تھے۔ میں دعا کروں گی کہ تم پاس ہو جاؤ۔ روایت زندگی رہی، امان ٹاپ کر گیا۔ میں جانتا تھا، اس نے اس انداز میں اطلاع دی جیسے بادشاہ تو میں ہی تھا نا، تو تاج پوشی بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ افق احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ ایک وہ تھی، ہر معاملے میں پیچھے تھی۔ اس نے FH اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اور حقیقتاً اس نے بہت محنت کی تھی۔ اس نے A گریڈ لیا تھا۔ اس بار بھی اماں کو یقین تھا کہ وہ بہت اچھے نمبر لے گی، الٹا وہ فیل ہو گئی۔ تو یہ جو عورت ہے وہ اس مرد کی محبت کو اتنا سر پر کیوں سوار کر لیتی ہے کہ فیل ہی ہو جاتی ہے؟ پھر ایسی عورت تھی کہ کسی کام کی نہ ہوئی نا۔ یہ سب سوچنے کا اس عورت کے پاس وقت نہیں ہوتا، جو ناکام ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ افق سب سے انجان ہو گئی، جمال سے، اسد سے، اپنی اماں سے۔ ان کے کام کر دیتی، ان سے بات کرنے کا وقت نہ رہا، نہ ڈھنگ۔ کم گو پہلے ہی تھی،
اتنی کم گو بھی نہیں تھی، اور باتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ خون کا تعلق رکھنے والے کے بڑے خونی حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق نہیں جو کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں۔ کچھ غیر مرئی حقوق بھی ہوتے ہیں جنہیں انسانی رشتے اور تعلق قائم کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں اسے فیکٹری تک چھوڑنے جاتے تو اتنی باتیں کرتے، وہ ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی۔ چھٹی والے دن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے۔ افق کمرے میں ایک طرف بیٹھی رہتی، کتاب کھلی ہوتی۔ اماں سوچتی فیل ہونے کا صدمہ لے لیا ہے، ماموں ذات کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، یہ ٹیوشن بھی نہیں جا سکتی، الٹا فیکٹری جاتی ہیں۔ تم فیکٹری چھوڑ دو افق، اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ تم تھک جاتی ہو اور تمہیں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ میں ٹھیک ہوں اماں، اس نے کہہ دیا۔ گھر کے لیے تمہارے ماموں سے تھوڑا قرض لیا تھا، مجھے صرف اس کے اترنے کا انتظار ہے۔ تمہارے بڑے بھائی ہوتے تو میں کبھی تمہیں اتنا کام کرنے نہ دیتی۔ میں جانتی ہوں اماں، آپ فکر نہ کریں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ایسے نہ کہیں اماں، وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس کے رویے سے اماں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کما کر ان پر بہت بڑا احسان کرتی ہے، انہیں پال رہی ہے، جبکہ وہ سب تو ایک ساتھ ایک دوسرے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ تو میں ٹیوشن رکھوا دوں، معلوم کروں کسی کوچنگ سینٹر کا، اس بار میں اچھی تیاری کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے افق۔ وہ آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ان کے بچوں نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچے انہیں روتے دیکھ کر خود بھی روئیں۔ آج آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں افق؟ نہ جانے کیوں تمہارے لیے میں اندر ہی اندر ڈرتی رہتی ہوں، کوئی وجہ بھی نہیں، کچھ ہوا بھی نہیں، لیکن بہت وہم آتے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ اپنی اماں کی گود میں سر رکھے انہیں امان کے بارے میں بتا دے، تاکہ اس کی اماں بے فکر ہو جائے اور وہم کرنا چھوڑ دے۔ اماں اٹھیں تو وہ بھی اٹھ کر عصر کی نماز پڑھنے لگیں۔ آج کل وہ ایک وظیفہ کر رہی تھی امان کی کامیابی اور ترقی کے لیے، پھر تہجد پہ اٹھ کر ایک اور وظیفہ کرتی۔ امان نے کہا کہ اس کے والد کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، الٹا بیمہ کمپنی نے ہی مقدمہ کر دیا ہے، وہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ امان برے حالات سے گزر رہا ہے، افق کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، رات دن وظائف کرتی رہتی، نہ چاہتے ہوئے بھی نہ مانتے ہوئے بھی۔ امان اسے کہہ دیتا کہ دعا کرنا، کئی بار وہ کہتا کہ اسے اس سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اسے بد دعا نہ دے دے، کوئی خود کو بد دعا دیتا ہے؟ افق برا مان جاتی۔ ہوٹل جا رہا ہوں، دعا کرنا، ٹیبل مل جائے خالی ورنہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کب سے کار بک کرائی ہے، ابھی تک نہیں آئی، ایک پریشانی ہے، بتا نہیں سکتا، پر بہت پریشان ہوں۔ ایک آرٹیکل لکھا ہے اقوام متحدہ کے لیے دعا کرنا، آؤٹ سٹینڈنگ رہے۔ آرٹیکل آؤٹ سٹینڈنگ ہو جاتا، ہوٹل میں جاتے ہی ٹیبل مل جاتی، کار آ گئی، کتاب مل گئی، مقدمے سے جان چھوٹ گئی، ان کہیں پریشانی دور ہو گئی۔ یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن افق نے یقین کر لیا کہ وہ دل سے دعا کرتی ہے، اس لیے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف امان اسے کہتا کہ وہ اس کے لیے اچھا سائن ہے، جیسے نجومی کسی خاص پتھر کو پہننے کے لیے کہتے ہیں اور وہ پتھر اچھا رہتا ہے، سب ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ امان کے لیے وہ اب وہی پتھر بننے لگی تھی۔ وہ ایسا ہی شخص تھا جو نہیں مانتا تو خدا کو بھی نہیں مانتا، اور ماننے پر آتا تو ہر انسان کو خدا مان لیتا۔ وہ انجانی ترکیب کا عجیب انسان تھا، ایسا بجری نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ نرالا تھا۔ ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر مختلف بلاکس پر اپنی پریشانی لکھ کر ان کا حل مانگ لیتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے گوگل پر بار بار ٹائپ کرتے ہیں، لیکن ایک بار بھی اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ میاں بہت احترام سے کہتے ہیں، مگر معلوم نہیں ہوتا کہ اتنا احترام کیوں۔ عجب اور نرالا ہونا برا نہیں ہے، ہاں انجان اور لا علم ہونا بہت ہی برا ہے۔ اچانک بیٹھے بٹھائے افق کو جو خوف گھیر لیتے تھے، اس کے زیر اثر ایک دن اس نے خوف زدہ ہو کر امان سے پوچھ ہی لیا کہ کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچا؟ جواب میں اس نے ایک بلند ہاں کہکا لگایا۔ میں مر جاؤں گی، ایسے سوچنا بھی مت، خدا کے لیے کوئی نہیں مرتا، خدا کے لیے تو مر بھی جاتے ہیں، انسان کے لیے بالکل بھی نہیں۔ میں مر کر دکھاؤں گی، میں دکھاؤں گا، میں مذاق نہیں کر رہی، میں بھی مذاق نہیں سمجھ رہا، میں مر جاؤں گی تو کوئی فکر نہیں، یہ میں نہیں جانتا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ بعد کی؟ میرے مرنے کے بعد کی؟ یہ کہتے ہوئے وہ مرنے والی ہو گئی۔ دوسری طرف لوٹ پوٹ ہوتا کہکا بلند ہوا۔ افق، ایسی باتیں کرو گی تو میں تمہیں اٹھا لاؤں گا اسی وقت۔ سارا مرنا مارنا اڑن چھو ہو گیا، ڈر خوف دائیں بائیں نکل گیا۔ افق چپ ہو گئی۔ اب بولو نا۔ اب بولتی بند تو میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سہم بابا جی کو یہ بھی معلوم تھا؟ کب؟ بولیے بابا جی، میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں۔ رونے کی تیاری ہونے لگی۔ مذاق نہیں ہے امان کی جان، مختلف ہیں، بونگی ہیں، عجیب تر ہیں، پر مذاق نہیں ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا لیکن جھوٹ بھی نہیں سمجھتا۔ پھر ایک بات سن لو امان، اگر افق کو چھوڑنا ہی پڑے تو عزت سے چھوڑنا۔ امان، مجھ سے بیکار لڑکی کی محبت بیکار نہیں ہے، اسے اتنا رتبہ تو ملنا چاہیے کہ عزت سے رکھا اور چھوڑا جائے۔ تم یہ سب باتیں کیوں سوچتی ہو؟ کیونکہ میں غریب ہوں، یتیم ہوں، چھوٹے سے ایک گھر میں رہتی ہوں، پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں۔ کیا ہے میرے پاس؟ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، اور جس دن تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے
تو مجھ سے انسان کو تم اپنے قدموں پر گرا لوگی۔ ہر بات مذاق، اتنی سنجیدہ بات پر بھی ایسا جواب؟ وہ چڑ گئی۔ میں یہ سب نہیں جانتا افق، نہ ہی میں اتنی گہرائی میں جا کر سوچتا ہوں۔ بس ایک بات معلوم ہے کہ تم مجھے پسند ہو اور رہو گی، آج بھی زندگی میں ہو، کل بھی رہو گی۔ دوبارہ ایسی فضول باتیں نہ کرنا۔ اور پھر اس نے دوبارہ ایسی فضول باتیں کی ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ اسے عزت ہی دے گا۔ شادی کا وعدہ بھی اس نے کیا تھا، اگر یہ وعدہ نبھا نہ سکا تو وہ دبنگ سچ بولنے والا اسے صاف صاف کہہ دے گا، اور وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اتنا سچا ہے تو وعدے کا پکا بھی ہوگا۔ امان اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ امان نے کہا کہ اچھے نمبروں سے امتحان پاس کرے، تو اس نے بھی اچھے نمبروں سے ایف اے پاس کر لیا۔ خبر سنتے ہی اس نے ضد پکڑ لی کہ اب تو اس سے ملنا ہی ہوگا۔ ساری رات ہش و پنج میں گزار کر صبح نماز کے بعد دعا مانگ کر اور امان پر مکمل یقین رکھ کر وہ فیکٹری سے 2 گھنٹے پہلے ہی نکل آئی اور امان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا کا ہر کام آسان ہے۔ اس طرح امان کے ساتھ بیٹھنے سے وہ بیٹھ گئی اور گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو ہی دیکھتی رہی۔ امان نے کئی بار گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ گود میں رکھے ہاتھوں سے نظریں بھی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھی، اور امان یہی چاہتا تھا کہ وہ ایسے ہی بیٹھے رہے، وہ اسے دیکھتا رہے۔ کیا ہوا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ مشکل سے اس نے نہ صرف سر میں ہلایا، آنا نہیں چاہتی تھی، سر نہ میں ہلا نہ ہاں میں، نظر اٹھا کر نہ دی۔ جو لالی گالوں پر آ جا رہی ہے وہ شرم بھی تھی اور شرمندگی بھی، خوشی بھی اور پچھتاوا بھی، من چاہا بھی اور زبردستی بھی۔ یہ ملاقات اس نے امان کی ضد پر کی تھی، اور اب اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زندگی بھر ایسی ملاقات دوبارہ نہ کرے۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے افق؟ امان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ برف کا بت بن گئی، ہمت جاتی رہی اور جی چاہا کہ چلا کر کہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے جانے دو خدا کے لیے۔ ہاتھ وہیں رہا، چیخ بھی اندر ہی رہی۔ اس نے امان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جیسے فاختہ ڈار سے بچھڑ کر سرو بارش میں بھیگ گئی ہو۔ کشمیری حسن کے اس طرح بیٹھے رہنے اور نظر اٹھا کر ایسے دیکھنے پر ہر رنگ و نسل کی عورت کو دیکھ چکے، پرکھ چکے، مل چکے، جان چکے ڈانس فلور کے شہزادے کو اس ادا پر کمال کا پیار آیا۔ جن کے ساتھ وہ دوستی کے نام پر فلرٹ کرتا رہا، وہ اس کے گلے میں جھول جاتی تھیں۔ یہ تو محبت کی فہرست کی لڑکی تھی، شادی کے کھانے میں نام درج۔ چلو میں تمہیں واپس چھوڑ دیتا ہوں۔ اس بار اس نے تائید میں سر ہلایا، کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ واپس جانا ہی نہیں چاہتی۔ میں یہاں رہتا ہوں افق۔ امان نے گاڑی روک کر ایک بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ افق نے ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ لایا تو وہ اسے اندر لے جانے کے لیے تھا، لیکن مشکل ہی تھا۔ وہ اسے اس کے گھر پر چھوڑ گیا۔ وہ اس کے لیے چند تحائف لایا تھا، اس کے پاس ہونے پر، پہلی بار ملنے پر۔ اماں سے اس نے بہانہ بنا دیا کہ فیکٹری کے ایک سہیلی نے اس کے ساتھ انارکلی بازار خریداری کرنے آئی تھی، سامان زیادہ تھا تو کچھ شاپرز اسے رکھنے کے لیے دے دیے۔ اماں نے لمحے کے 1000ویں حصے پر بھی اس کی طرف ایسے نہ دیکھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، سچ کہ جھوٹ؟ اس نے سب کچھ اٹھا کر الماری میں رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں۔ اماں نے کہا کہ وہ اسے کالج میں داخلہ دلا دیتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اگر وہ کالج جائے گی تو فیکٹری کون جائے گا، اور پھر گھر کیسے چلے گا؟ میں تمہیں اتنے پیسے دے سکتا ہوں۔ میں اماں سے اتنے جھوٹ بولنا نہیں چاہتی۔ میں چاہتا ہوں افق تمہارے پاس ایک اچھی ڈگری تو ہو۔ بی اے کے بعد میں یونیورسٹی ضرور جاؤں، اگر نہ گئی۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں جاؤں گی، تم نہیں جاؤ گی، بے انتہا سنجیدگی سے کہا گیا۔ تم ایسے کیسے؟ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ دیکھ لینا، تم زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لوگ ناکام ہوتے ہیں یا آخری نمبر پر آتے ہیں، تم وہاں تک بھی نہیں جا سکتی۔ تم جیسی لڑکیاں افق گھروں میں ہی رہ سکتی ہیں۔ اچھا ہے گھر میں ہی رہو، لیکن اگر ضرورت پڑے اور مستقبل بنانا ہو تو تم جیسی لڑکیاں بیکار ہیں۔ ہر سال میرا ایک لڑکی کے ساتھ ہی مقابلہ ہوتا ہے اور میں ہر بار اسے ہرا کر ٹاپ کر جاتا ہوں۔ اس لڑکی کی محنت کی داد دیتا ہوں، کمال کی لڑکی ہے۔ اگر میں اس کی ٹکر پر نہ ہوتا تو اس کے نام کے ڈنکے بجتے، اور اگر تم اس لڑکی کی جگہ ہوتی، فرض کیا، صرف نہیں، یہ فرض بھی کبھی نہیں کیا جا سکتا، امان دبنگ سچ بولتا تھا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ لیکن اس سچ نے اس کی آنکھیں نم کر دیں۔ 4 سال جو اس نے دن رات محنت کر کے فرما بنایا، اور 6 گھنٹے جو 2 فیکٹری میں کھڑے ہو کر کام کرتی تھی، ایک دن بھی کسی کو اس کے کام سے شکایت نہیں ہوئی تھی۔ فیکٹری کے 6 گھنٹے اور فرما بنانے کے 16 گھنٹے اگر وہ کتاب پر لگاتی تو پاکستان بھر کے طلبہ کو پیچھے چھوڑ دیتی۔ جو شخص سیکنڈ ہینڈ کتابیں خریدتا اور جن کتابوں میں بہت سے صفحے پھٹے ہوئے ملتے ہیں اور انہی صفحوں سے کوئی سوال آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے گریڈ گنتے ہوں گے۔ اس کی مشکلات بھی ضرور گننی چاہیے۔ اگر وہ کالج جائے اور گھر آتے اسے 3 وقت کا کھانا ملے تو وہ بھی امان جیسے ہر طالب علم سے ٹکر لے سکتی ہے۔ جو بھی ہو، اسے خود پر شرمندگی ہوئی۔ پہلی بار اس نے اپنی زندگی کو شکوے کی نظر سے دیکھا۔ اس نے غصے میں گلاس زمین پر دے مارا۔ اسے غصہ آیا کہ اس کے پاس وسائل کیوں نہیں ہیں، وہ ہی کیوں غریب ہے۔
فیکٹری گئی تو سارا کام الٹا پلٹا ہو گیا۔ کہتے ہیں جس اناج میں حرام کا ایک دانہ آ جائے وہ سارے اناج کو تباہ کر دیتا ہے۔ پہلے افق کے مزاج بدلے، وہ ہر وقت چڑچڑی رہنے لگی، بات بات پر غصہ کرتی۔ اماں حیران ہوتیں، پھر پریشان رہنے لگیں۔ ایک دو بار پوچھا تو اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ اماں انجانی سوچوں سے شرمندہ ہوتی رہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ماموں کے چھوٹے بیٹے کی منگنی کی خبر آئی تھی۔ کبھی ماضی میں ماموں نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کی گلی کو اپنے اس بیٹے کے ساتھ باندھ دیں گے۔ اماں سمجھی شاید اندر ہی اندر اس کی آس تناور درخت بن گئی، اب کاٹے نہیں کٹ رہی۔ کیا معلوم پسند کرتی ہو اسے؟ بچپن تک اچھی دوستی تھی دونوں میں، شاید کچھ اور بھی ہو۔ اس نے صرف اماں کی گود میں سر رکھا۔ میرے لیے دعا کیا کریں اماں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ جس فیکٹری میں افق جاتی تھی، ان کے پارٹنرز کے درمیان لیبر کی کٹوتی کو لے کر جھگڑا ہوا۔ کبھی کسی کو فارغ کر دیا جاتا، کبھی واپس بلا لیا جاتا۔ جھگڑا بڑھا اور فیکٹری غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی۔ افق حقیقتاً بہت پریشان ہو گئی۔ باقی کاموں میں اتنے پیسے نہیں بنتے تھے اور کوئی کام وہ کر نہیں سکتی تھی۔ کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تو بمشکل ہی 2-2.5 ہزار ملتے۔ اس نے اماں کو آرام کرنے اور خود ان کی جگہ جانے کے لیے کہا، پر وہ نہیں مانی۔ امان اپنے شہر گیا ہوا تھا، کبھی کبھار ہی اس سے بات ہوتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس بار پاپا سے افق کی بات کرنے جا رہا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ ہے تو ایسا ہی، اس نے کبھی تسلی نہیں دی۔ پھر اب وہ یہی سوال پوچھ سکتی تھی، وہ مانیں گے نہیں، یہ سچ ہے، پھر ظاہر ہے کہ مجھے خود ہی سٹینڈ لینا ہوگا، اکیلے ہی۔ اکیلے کیسے؟ پاگل لڑکی، تم اور میں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور میرا مستقبل روشن ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مان جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ ایک طرف افق کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ امان اسے اپنے بلبوتے پر پا لے گا، چھوڑے گا نہیں، اپنے خاندان کو جانتا ہے اس لیے فیصلہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف وہ اسی فیصلے سے گھبرا گئی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے سب کچھ پلان کر لیا ہے۔ وہ ایسے ہی آرام سے، اطمینان سے انتہائی سنجیدہ باتیں کیا کرتا تھا، جیسے چیونگم چبا رہا ہو یا مووی دیکھ رہا ہو، اپنے ملازم سے کہہ رہا ہو، ہاں ہاں اورنج جوس ہی۔ امان کا مستقبل روشن ہے۔ افق بے فکر ہو گئی۔ خاندان کی مخالفت اپنی جگہ، امان کی حمایت، پاپا سے، ماما سے بات کروں گا، ہر طرح سے انہیں راضی کروں گا، وہ مان جائیں گے۔ میری مان ہی جاتے ہیں، تمہیں دیکھیں گے اور مان ہی جائیں گے۔ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر مان جائیں گے؟ افق کے آگے اس کا چھوٹا سا گھر گھوم گیا۔ دیکھیں گے تو انہی سے پوچھ لینا، جب وہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپک سکیں گے، بت بن جائیں گے۔ افق مسکرا اٹھی، ایسی بھی بات نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تم انہیں مجھ سے زیادہ اچھی لگو گی۔ وہ ہر طرح کی تعلیمی سرگرمی سے 3 ماہ پہلے ہی فارغ ہو چکا تھا۔ یہ عرصہ اس نے اپنی پارٹیاں کرنے اور چند دوستوں کی شادیاں اٹینڈ کرنے میں گزارا تھا۔ اس دوران وہ دوبارہ گھر ہو کر آ چکا تھا، لیکن افق کو نہیں بتایا تھا۔ یہاں چھپانا مقصد نہیں تھا، عادت وجہ تھی۔ ایگل گروپ کے سبھی کارکنوں نے ساریاں بتیاں بجھا کر، سگریٹ لائٹر جلا کر مشترکہ حلف لیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم کے دوران کے اس عرصے کو ہر رنگ سے سجا دیں گے، کوئی ٹینشن نہیں لیں گے، جو جی میں آئے گا کریں گے، جو درد سر بنے گا اس کا سر پھوڑ دیں گے۔ تو اس ایگل گروپ کے ہر رکن نے ہر وہ کام کیا جو ان کے جی میں آیا۔ ہاسٹل کے ہی ایک دوسرے گروپ کے ساتھ ان کی گرما گرمی ہو گئی۔ انہوں نے ان کے کمروں میں ڈرگ اور شراب چھپا دی اور چھاپا پڑوا دیا۔ انہی دنوں میں جب وہ زخمی ہو کر بستر پر تھا، اس نے افق کو ڈھونڈ نکالا۔ جیسے کالے سیاہ آسمان پر پہلی تاریخ کا چاند ساری توجہ کھینچ لیتا ہے، ایسی افق کی آواز اور انداز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے جی کے نام سے نمبر محفوظ کر لیا۔ مختلف چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ان چیزوں میں ایک بدنما عجیب ہی صحیح رکھی ہوئی مل جائے تو چلتے چلتے قدم رک ہی جاتے ہیں۔ ذرا سا دیکھ لینے کے لیے یہ ہے کیا؟ اس طرح افق کو ذرا سا دیکھ لینے کی امان رک گیا۔ کسی لڑکی پر وہ اتنا وقت برباد نہیں کرتا تھا جن لڑکیوں کو اس نے فون کالز کیں۔ اس کی دلکش آواز سنتے ہی دوسری بار انہوں نے خود کال کر کے، مگر اس لڑکی نے فون بند کر دیا۔ اسے وقتی حیرانی ہوئی، پھر بات انا اور ذاتی ریکارڈ پر آ گئی کہ یہ کون لڑکی ہے جو دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں، فون نہیں سنتی، میسیج کا جواب نہیں دیتی۔ ہے کیا یہ لڑکی؟ اتنا تو وہ اس کے انداز سے سمجھ ہی چکا تھا کہ اس بیچاری کے لیے امان پہلا تجربہ ہے۔ امان کا یہ ذاتی ریکارڈ افق جیسی لڑکی توڑ رہی تھی۔ بات وقت گزاری سے آواز کی پسندیدگی تک آئی، ریکارڈ سے دل لگی تک جانے لگی، دل لگی سے بات ذرا سنجیدہ ہو گئی۔ امان نے سوچا کہ بیچاری حد سے زیادہ شریف ہے اور غلط کو غلط ہی سمجھ رہی ہے۔ وہ غلط کو غلط سمجھنے والی اسے ٹھیک لگی۔ اتنی لمبی فہرست میں کوئی ٹھیک بھی ہونا چاہیے۔ وہ بے چین تو نہیں ہوا، ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جب اس نے سوچا کہ بھاڑ میں جائے تو سوچنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے اسے میسیج لکھ رہا تھا اور انتظار بھی کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی ایک رگ اس کی خاموش لڑکی کے ساتھ پھڑک رہی ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا اور اس کا جواب آ گیا۔ اسے اچھا لگا، خوشی ہوئی، اسے افق پسند آ گئی۔ اس نے افق کو باقی لڑکیوں سے الگ ہی رکھا، اس سے اپنی ذاتی باتیں شیئر کر لیتا جو وہ کسی اور سے نہیں کرتا تھا۔ اسے کبھی باہر ملنے کے لیے مجبور نہیں کیا
اور اسے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک آنکھ دبا کر اس کا کوئی دوست کیسی ہے وہ کہہ کر افق کے بارے میں پوچھے۔ زمانہ جدید کے لوگوں میں زمانہ قدیم کی افق پر اس کا دل آ گیا۔